مگر ہمارے گھروں میں معاملہ یہ اگر بیوی کی تعریف کر دے تو اماں ناراض ہو گئی. نہیں بات میں نے سمجھنے کی ہے یار, میں جو کہہ رہا ہوں اماں ناراض پھر رہی ہے یار, بڑی مصیبت میں جانے لو. میاں ہمارا بیٹا تو بیوی کے پیچھے گھوم رہا. ارے یہ جو دوستی چل رہی ہے, بات چل رہی, کس سے میرا دوست تھا. ارے کون سا دوست تھا تیرا؟ دوست بھی چل رہے ہیں. ارے عورتوں کے دوست چلنے لگے اب تک تو لڑکوں کے دوست تھے, اب لڑکیوں کے دوست چل رہے ہیں. یہ بات میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں میرے بھائی, بات ہاں یہ سمجھنے کی ہے. اب تک تو لڑکوں کے دوست تھے, اب لڑکیوں کے دوست چل رہے ہیں کہ ہمارے دوست ہیں, ہمارے دوست ہیں. ارے بھائی تیرے کون سے دوست ہیں؟ ارے بات سمجھ میں کی ہے کہ نہیں ہے؟ لڑکا لڑکی سے دوستی نہیں کر سکتا, لڑکی لڑکے سے دوستی نہیں کر سکتی. سگے بھائی بہن بھائی کے لیے تو حکم ہے کہ جب ہوشیار ہو جائیں تو ایک جگہ نہ سوئے. ہوشیار اگر ہو جائے, حکم ہے کہ اگر بچہ ہوشیار ہو جائے تو ماں کے پاس نہ سوئے, سگی ماں کے پاس. مسئلہ ہے, پوچھ لو جا کے کسی بھی مولوی سے. بچے ہوشیار ہو جائیں تو انہیں ایک بستر پر نہ سلایا جائے, حکم ہے شریعت کا. تمہارا کون سا قانون ہے کہ لڑکی دوستی غیر لڑکے سے کر رہی ہے, اس کے ساتھ بیٹھ کے کھا رہی ہے, ساتھ بیٹھ کے پی رہی ہے. قرآن نے تمہاری عورت کو کھیتی کہا اس لیے جیسے کھیتی کا خیال ہے. کب نارائی ہوگی, کتنا خیال رکھتے ہو. صبح کو چکر مار رہے ہو, دوپہر میں چکر مار رہے ہو, شام میں چکر مار رہے ہو. ابھی سے یہ ماؤ لگ گیا, یہ سونی لگ گئی, ابھی سے اسپرو ہوگا, اب پانی لگے گا, اب کھاد دیا جائے گا. خیال ہے کہ نہیں ہے؟ ارے ہے کہ نہیں ہے؟ ایسے ہی بیوی کا خیال ہونا چاہیے, ایسے ہی خیال ہونا چاہیے. وہ تمہاری کھیتی ہے. اچھا ایک چیز اور ہے, ایک خیال تو ہو گیا, اور دوسرا خیال اور پیار بھی ہوگا اس میں آپس میں میاں بیوی میں. اگر کھیتی کی طرح بیوی کو سمجھا تو پیار بھی بے پناہ ہو جائے گا. اس لیے کھیتی آپ سے بولتی نہیں ہے کہ مجھے پانی دو, آواز آتی ہے کہ کھیتوں میں سے پانی دو پانی دو. تم دیکھ کے محسوس کرتے ہو پانی لگے گا. ارے بات ہے, دیکھ کے تو محسوس کرتے ہو. تمہاری بیوی کی کہنے کی ضرورت نہ ہے, دیکھ کے محسوس کرو. میری بیوی کو کپڑے کی ضرورت ہے, کپڑا بنا دو. بے شک بے شک, پیار بھی ہوگا, تم کہنے کی ضرورت ہی نہ آنے دو. میری بات ہے کہ نہیں ہے؟ کپڑے کی ضرورت ہے. اگر گھر میں آؤ, بیوی کا چہرہ اداس ہے, بیوی بستر پہ پڑی ہے, جیسے تیری کھیتی نہیں بولتی, پوچھ کیا بات, آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے, آپ خیریت تو ہیں؟ اگر اس کی طبیعت خراب ہے فوراً دوا دلاؤ. خدا کی قسم تیری بیوی کے دل میں تیرے لیے محبتوں کے درخت لگ جائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرا شوہر بڑا خیال کرتا ہے, میرا شوہر بڑا خیال کرتا ہے. میرے بھائی میاں بیوی کے دلوں میں محبت پیدا ہو جائے گی. تم تعویذ لیتے ہو, بیویاں تعویذ لیتی ہے کہ میرا شوہر محبت نہیں کرتا, مفتی صاحب کو ایسا تعویذ دے دو کہ شوہر محبت کرنے لگے. میں لوگوں تمہیں بھی تعویذ دے کے جا رہا ہوں. اگر بیٹیاں سن رہی ہیں انہیں بھی تعویذ دے کے جا رہا ہوں. تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیویوں کے دلوں میں محبت پیدا ہو, کھیتی کی طرح ان کا خیال رکھو. جیسے کھیتی میں خیال رکھتے ہو نا, بنا کہے کھاد دیتے ہو, پانی, سچائی, نرائی, اسپرو. دیکھو بیوی کی ضرورت کیا ہے, دیکھو. اور اگر بیوی سے کوئی مسٹیک ہو جائے تو سن لیجئے, ایک بات اور بتا رہا ہوں بیوی کے دل میں محبت پیدا کرنے کی. مثال کے طور پہ تیرے گھر میں مہمان آئے اور اس نے کھانے میں نمک زیادہ کر دیا, تو مہمانوں کے سامنے بیوی کو ٹوک مت, اس سے اس کا عیب ظاہر ہوتا ہے, انسٹ ہے, اس کی بے عزتی ہوتی ہے. اس کے دل میں تیرے لیے محبت کم ہو جائے گی. کوئی بات نہیں, اگر نمک کم بھی ہے نا تب بھی اس کی تعریف کر دے, ماشاءاللہ کھانا آپ نے بہت اچھا بنایا, تھوڑی سی نمک کم ہو گئی, آگے سے خیال رکھیے گا, ہے نا. اپنے رشتہ داروں کے سامنے بیوی کی تعریف کر دے. مگر ہمارے گھروں میں معاملہ یہ, اگر بیوی کی تعریف کر دے تو اماں ناراض ہو گئی. نہیں بات میں نے سمجھنے کی ہے یار, میں جو کہہ رہا ہوں اماں ناراض پھر رہی ہے یار, بڑی مصیبت میں جانے لو. میاں ہمارا بیٹا تو بیوی کے پیچھے گھوم رہا. ارے اماں اگر ہم نے اس کی تعریف کر دی تو خوش ہو جا, اس لیے کہ میاں بیوی میں جب رشتے مضبوط ہوں گے تو بیچ میں شیطان داخل نہیں ہوگا. کیا بات, نہ تیرے بیٹے کی نظر بھٹکے گی, نہ اس بیٹی کی نظر بھٹکے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. جن میاں بیویوں میں محبت ہے ان کے قدم نہیں ڈگمگاتے, قدم انہی کے ڈگمگاتے جن میں نا اتفاقیاں ہیں. تو اماں ناراض ہے, ابا ناراض ہے کہ میاں وہ تو بیوی کا غلام ہو گیا, وہ تو بیوی کے پیچھے گھوم رہا. اگر بیوی سے محبت ہے تو بری بات نہیں ہے, اچھی بات ہے. ابا کو بھی خوش ہونا چاہیے, اماں کو بھی خوش ہونا چاہیے. ارے بیوی سے تو محبت ہے, کسی اور سے تو نہیں ہے. لوگ اوروں سے جو محبت کرے گھوم رہے ہیں وہ حرام ہے, بیوی سے محبت ہے تو اچھی بات ہے.
ہاں اور سنت ہے، بات صحیح ہے. میرے نبی کو تو ایسی محبت تھی اپنی بیویوں سے. امی عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے نبی جب میں پانی پیتی تھی بیلے سے تو اسی بیلے سے میرے نبی بھی پانی پیتے اور اسی جگہ سے منہ لگا کے پانی پیتے جہاں سے میں نے منہ لگا کے پانی پیا تھا. سبحان اللہ. ہاں بیوی کو ساتھ میں لے کے کھانا کھاؤ، مگر ساتھ میں کھانا کھاؤ تو بڑھیا پورے محلے کی بڑھیوں سے اب تک نہ کہہ دے گی چین سے نہ بیٹھے گی. نہیں بتا رہا ہوں میں، پورے محلے کی بڑھیوں سے اب تک نہ کہہ دے گی چین سے نہیں بیٹھے گی کہ ارے پتا ہے اب تو ساتھ میں کھانا، ہاں ساتھ میں کھانا کھا رہے اب تو ساتھ میں، اب نہ سن کے دے رہا. اور میری ماں کان کھول کے سنو، یہ نبی کی سنت ہے، بیویوں کے ساتھ میں کھانا کھاؤ اور اولادوں کے ساتھ میں بھی کھانا کھاؤ اور ماں باپ کے ساتھ میں بھی کھانا کھاؤ. بے شک بے شک. یہ نہیں ہے کہ بیوی کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ میں بھی کھاؤ، اولادوں کے ساتھ میں بھی کھاؤ. ساتھ میں کھانا کھانے سے محبتیں بڑھ جاتی ہیں، بے شک محبتیں بڑھ جاتی ہے. امی عائشہ تو فرماتی ہیں کہ میرے نبی کبھی کبھی میرے مسواک سے بھی مسواک کر لیا کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس دن میرے نبی کا وصال ہوا امی عائشہ سے میرے نبی نے فرمایا میرے مسواک کو ذرا اپنے منہ میں کچل کے مجھے دو. امی عائشہ فرماتی ہیں میں نے اپنے دانتوں سے مسواک دبایا اور پھر میرے نبی نے اس سے مسواک کیا. ہائے ہائے. بیوی واقعی محبت کرنے کی چیز ہے. یہ بات میں بتاؤں، بیوی کو معلوم ہے کہاں سے پیدا کیا اللہ نے عورت کو؟ سینے کی پسلی سے. کہاں سے؟ سینے کی پسلی سے، بائیں سائڈ سے، اور بائیں طرف دل ہوتا ہے. یہ اشارہ کر دیا اللہ نے نہ سر کی ہڈی سے پیدا کیا نہ پیر کی ہڈی سے. پیر کی ہڈی سے اس لیے پیدا نہیں کیا کہ عورت ٹھکرانے کی چیز نہیں ہے. سر کی ہڈی سے اس لیے پیدا نہیں کیا کہ سر پہ بٹھانے کی بھی چیز نہیں ہے. سینے کی ہڈی سے اس لیے پیدا کیا کہ عورت میانہ روی اختیار کرو، بیچ کا راستہ، اور دل لگاؤ. دل لگانے کی چیز ہے. جنت میں جب حضرت آدم کا دل نہ لگا تو حضرت حوا کو پیدا کیا. بے شک. سمجھ رہے ہیں آپ؟ حضرت حوا کو پیدا کیا. تو کھیتیوں کی طرح اپنی بیویوں کا خیال رکھو، محبتیں پیدا ہوں گی انشاءاللہ. انشاءاللہ. جو ضرورت ہے اس کی پوری کرو. آپ نے وعدہ بھی کیا جب نکاح کیا تو میں اس کی ضروریات کا خیال رکھوں گا. خیال رکھو. آپ دوا کی ضرورت ہے دوا دلاؤ، کپڑے کی ضرورت ہے کپڑا دلاؤ، جو ضرورت ہے پوری کرو. کہنے کی نوبت نہ آئے، یہ ذمہ داری ہے شوہر کی. اب سن لیں بیویاں، ان کی کیا ذمہ داری ہے؟ بیویوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے شوہر سے اس کی حیثیت سے بڑھ کر ڈیمانڈ نہ کریں. بے شک بے شک. پڑوسی اپنی بیوی کو 5,000 کا سوٹ دلا کے لایا، تیرے شوہر کی حیثیت نہیں ہے 5,000 کا سوٹ دلانے کی، تو میری بہن پڑوسی کی بیوی کی طرح ہول نہ کر، اپنے شوہر سے 5,000 کا سوٹ نہ منگا. اور میری بہن جھگڑے شروع ہو جائیں گے. اگر تیرے شوہر کی حیثیت 500 کے سوٹ کی ہے تو اپنے شوہر سے 500 کا منگا. اور تیرا شوہر جب 500 کا لے کے آئے اسے پہن، اور پہن کے خود بخود کے واہ میرے شوہر، واہ میرے سر کے تاج، تم نے سوٹ کے لا کے دیا ہے، میری طبیعت خوش ہو گئی، بڑا اچھا لگ رہا ہے، بہت ہی لاجواب لا کے دیا ہے. تیرا شوہر بھی خوش ہو جائے گا، تو بھی خوش ہو جائے گی، آپس میں محبتیں بڑھ جائے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب بار بار دیکھ کے کہہ رہی ہے لا کے کیا دیا تم نے، لا کے کیا دیا، اس کا تو ایسا تھا، اس کا تو ایسا، تو یہیں سے جھگڑے شروع ہیں، یہیں سے جھگڑے شروع ہیں. اگر تیرے شوہر کی 2,000 کی انکم ہے تو 2,000 میں خوش رہے، 500 کی انکم ہے تو 500 میں خوش رہے. ضروری نہیں ہے کہ 5,000 کا بنا، اس کے شوہر کا 5,000 کی حیثیت ہے. اور ایک بات سنو، شوہر دیکھ کے جس کی تعریف کر دے وہ خوبصورتی ہے، زمانہ دیکھ کے تعریف کرے وہ خوبصورتی نہیں ہے. ایک بات اور مسئلے کی میں آپ کو بتا دوں، جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے. جس سے ناخوش ہو پیا وہ راگنی اچھی نہیں. عورت کے لیے حکم ہے کہ رات کو بنے سورنے، دن میں تو میک اپ کرنے کا بھی حکم نہیں ہے. عورت کو صرف شوہر کے لیے بننے کا سورنے کا حکم ہے. لوگوں، عورت بنے سورے صرف اپنے شوہر کے لیے. اگر 500 کا سوٹ بھی لایا، شوہر کو اچھا لگ رہا تو وہی اچھا ہے. شوہر کو اچھا لگنا چاہیے، وہ اچھا ہے. زمانے کو اچھا نہ لگے، بس شوہر کہہ دے اچھا ہے تو اچھا ہے. دوسری چیز، جب شوہر گھر میں داخل ہو تو بیوی کو چاہیے کہ چاہے حالات کچھ بھی ہوں، وہ تکلیف میں کیوں نہ ہو، لیکن جیسے شوہر گھر میں داخل ہو مسکرا کے اس کو سلام کرے.
مسکرا کے بیوی اپنے شوہر کا خیر مقدم کرے. جب شوہر گھر میں آئے, جب بیوی کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوگی تو شوہر کے غم دور ہو جائے گا. ہاں, گھر میں کم سے کم وہ خوشی سے رہے گا, اور گھر میں اس کے خوشیوں کے پھول کھلیں گے, خوشیوں کے جو ہے چمن کھلیں گے. لوگوں کان کھول کے سنو, یہی ہے زندگی اصل. تیری بیوی تجھ سے خوش ہے, بیوی سے شوہر خوش ہے, یہ اصل زندگی ہے. میاں بیوی آپس میں خوش ہیں, انشاءاللہ بیچ میں شیطان داخل نہیں ہوگا. اور جب شیطان داخل نہیں ہوگا تو نہ بیوی کا قدم ڈگمگائے گا, نہ شوہر کا قدم ڈگمگائے گا. شوہر بھی صحیح راستے پہ رہے گا, بیوی بھی صحیح راستے پہ رہے گی. اور جن میاں بیوی میں اتفاق ہو, اس گھر میں برکت ہوتی ہے, برکت ہوتی ہے. آنے والے جب بچے پیدا ہوں گے تو انشاءاللہ وہ بچوں میں بھی محبتیں پیدا ہوں گی, اس لیے کہ وہ والدین کو دیکھ رہے ہیں, تو بچوں میں بھی وہی اصول آئے گا.